السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس سے پہلے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا، بتایا تھا کہ زبان کا فتنہ بہت سنگین ہے، اس سے اجاگر ہونے والے گناہ بہت خطرناک ہے۔ زبان کا جثہ بہت چھوٹا ہے، مگر اس کے جرائم اور گناہ نہایت بڑے اور بہت ہیں۔ اس کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اندھے منہ جہنم میں گریں گے، جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اس سے صادر ہونے والے گناہ بہت خطرناک ہیں۔ غیبت، الزام، تہمت، چغل خوری، دو رخاپن، جھوٹ، یہ ساری چیزیں جن پر وعید ہے احادیث میں، جن پر وعید ہے، سخت وعید ہے، اس کے سلسلے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں جھگڑے، فسادات زیادہ تر زبان کی بے احتیاطی اور بے باکی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں ان کا تعلق اکثر زبان سے ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ کو جن باتوں کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک امر کیا ہے؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، یہ یعنی سب سے زیادہ خطرہ زبان کا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، مشکات شریف میں صفحہ نمبر 413 پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رک جائیے، اپنی زبان کو نہ کھینچیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کھینچنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال رکھا ہے۔ اتنے بڑے صحابی پھر بھی فکر اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے۔ تو زبان کی بے احتیاطی اور بے باکی انسان کو بڑے بڑے گناہ میں ڈال رکھتی ہے، ڈال دیتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم زاد صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان سے منت، سماجت اور خوشامد کرتے ہیں کہ ہمارے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 413 پر، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بہت مشہور ہے، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تو زبان کے فتنوں سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنی زبان قابو میں رکھے، بے فائدہ اور فضول باتوں سے پرہیز کرے،
حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ نجات حاصل کرنے کا گر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر میں قرار پکڑو اور اپنے گناہوں اور خطاؤں پر رویا کرو۔ گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب باہر کوئی کام نہ ہو تو آوارہ گردی نہ کرے بلکہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ اور ہم سب کو تجربہ ہے کہ بے ضرورت باہر گھومنا سینکڑوں برائیوں اور فتنوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ مشکاۃ شریف میں ہے، وہی صفحہ نمبر 413 پر۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روکا وہ ہلاکت کے غار میں گرنے سے بچ گیا اور دوزخ کے عذاب سے نجات پا گیا۔ اگر انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی بے احتیاطی اور بے باکی سے بچتا ہے، کم بولتا ہے، ضرورت کے وقت ہی بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرماتا ہے۔ اچھی اچھی باتیں اس کی زبان سے نکلتی، ہر گناہ سے محفوظ رہتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا دل پاک ہوتا ہے، اور دل سے جو باتیں نکلتی ہے صحیح نکلتی ہے، اچھی نکلتی ہے، کارگر نکلتی ہے، اور کسی کے فائدے والی چیزیں نکلتی ہیں، حکمت کی چیزیں نکلتی ہیں، دوسروں کو فائدہ ہو، جس میں نہ نفرت ہوتی ہے، نہ کسی کو پریشان کرنا مطلب ہوتا ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے، بلکہ چپ رہنے سے بہت سارے فوائد ہیں، حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، انسان کا دل پاک رہتا ہے گناہوں سے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنۃ، آدمی کا رتبہ خاموش رہنے کی وجہ سے 60 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ مشکاۃ شریف میں 414 صفحہ پر۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب بنا کر فرمایا ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسی 2 خصلتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہے، یعنی ان پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، زیادہ خاموش رہنا اور حسن اخلاق، یعنی زیادہ خاموش رہنا، ضرورت کی باتیں بس، اور حسن اخلاق، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار، نہ اس میں نفرت ہو، نہ کوئی گالی گلوچ ہو، نہ ایسی چیزیں ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، بلکہ حسن اخلاق، ہر وقت اخلاق کا مظاہرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق بتائے وہی اخلاق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات نے ان 2 کاموں کے مانند کوئی کام نہیں کیا، یعنی کوئی کام ان 2 کاموں سے بہتر نہیں ہے۔ زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت نہ بولے
اور نامناسب و ناپسندیدہ باتوں سے زبان کو روکے۔ جس شخص کا یہ طرز عمل ہوگا قدرتی طور پر وہ کم بولنے والا اور زیادہ خاموش رہنے والا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت سے بولنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتاتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کا حال یہ بیان کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، یعنی بلا ضرورت باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو زبان سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے جب انسان اس کا احتیاط نہیں کرتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، بے باکی شروع کر دیتا ہے، تو پھر چغل خوری، جھوٹ، الزام، تہمت، دو رخاپن، جو خطرناک چیزیں، دو رخاپن جو پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور بلا ضرورت نہ بولے۔ لوگ پرکھتے ہیں، انسان اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دو رخا ہے، یہ چغل خور ہے، یہ جھوٹا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتا ہے، کلیور سمجھتا ہے، ہوشیار سمجھتا ہے، لیکن سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ شیطان ہے، اس کے اندر ایسی غیر فطری چیزیں اس کے اندر ہے، سب جانتے ہیں لیکن اپنی زبان سے بولتے نہیں، دور رہتے، اور وہ اپنے آپ کو چاپلوس اچھا سمجھتا ہے، ہوشیار سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور جھوٹ اور ایسی خطرناک چیزیں جس پر ہم آگے بیان کریں گے ایک ایک کو تفصیلاً، لیکن اس سے بچے، ہم وقت زبان کی حفاظت کرے، ضرورت کے وقت بولے، اور زیادہ گھومنا پھرنا، ادھر ادھر بیٹھنا، باہر نکل کر، یہ سبب بنتا ہے انسان کی بے باکی کا، انسان کی زبان چلنے کا یہ سبب ہے۔ یہ ساری اس سے احتیاط کرے، اس سے بچے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ